بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت دہم کی اسلامیات ہم پڑھ رہے تھے، سورہ احزاب کا رکوع نمبر 1 یعنی الدرس الاول الف ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس سے متعلقہ یہ میں نے آپ کو چند سوالات دیے تھے، مجھے امید ہے آپ نے ان سوالات کو اچھی طرح سے یاد کر لیا ہوگا اور ان سوالات کے جوابات آپ نے بہت اچھی طرح سے یاد کر لیے ہوں گے۔ یہ سوالات تھے۔ اس کے بعد بیٹا ہم آگے سبق نمبر 2 سورہ احزاب شروع کرتے ہیں۔ الدرس الاول بے۔ الدرس الاول بے آپ کے سامنے اسلامیات صفحہ نمبر 29 ہے۔ الدرس الاول الدرس الرابع بے، الدرس الرابع بے۔ جی بیٹا آپ دیکھ رہے ہیں آج ہم آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 15 تک پڑھیں گے۔ تو بیٹا آیات کا ترجمہ کرنے سے قبل میں آپ کو تھوڑی سی اس کے حوالے سے آیات کا خلاصہ بتا دوں۔ غزوہ احزاب یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، سن 5 ہجری کے اندر ہوا اور مشرکین نے بہت سارے کافروں کو، بہت سارے قبائل کو جن میں یہودی بھی تھے ان کو اکٹھا کر کے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کی کوشش کی۔ یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ان یہودی قبیلوں کے ساتھ آپ نے معاہدہ کر لیا تھا کہ ہم آپس میں نہیں لڑیں گے، جو میثاق مدینہ کے نام سے یہ معاہدہ معروف تھا۔ آپ نے اس کے بارے میں مجھے امید ہے کہ پہلے 7ویں 8ویں کی اسلامیات میں پڑھا ہوگا۔ تو بیٹا ان میں سے 2 جو قبیلے تھے بنو قینقاع اور بنو نذیر، انہوں نے اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کی تو ان کو وہاں سے جلا وطن کر دیا گیا۔ بنو قریظہ والے یہاں تھے جو اس موقع پر اس جنگ کے اندر شریک بھی ہوئے، اور پھر اللہ رب ذوالجلال نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، آپ صحابہ کرام کے ساتھ جب غزوہ احزاب سے فارغ ہوئے تو بنو قریظہ پر جا کر حملہ آور ہوئے اور ان کے قلعے کا محاصرہ رکھا کئی روز تک، اور پھر ان پر بھی فتح حاصل کر لی۔ تو بیٹا ایک تو یہ ہے کہ اس موقع پر بھی، غزوہ احزاب کے موقع پر بھی، جب اتنا بڑا لشکر جس کی تعداد تقریباً 12,000 تھی مسلمانوں پر حملہ آور ہوا، تو اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کے ذریعے سے مسلمانوں کو فتح دی۔ تو کیسے اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد آئی؟ ایک تو اللہ تعالیٰ نے تیز ہوا چلائی، سخت سردی کا موسم تھا، تیز ٹھنڈی ہوا چلی جس سے ان کے خیمے اکھڑ گئے اور وہ بھاگ گئے۔ اور دوسرا یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجا۔ یہ پہلی آیت کے اندر آپ دیکھیے بیٹا، اس کا ترجمہ دیکھیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو جو اس نے تم پر کی، اذ جاءتکم، جب آئے تم پر، جنودن، لشکر، جندن کی جمع، گروہ، لشکر، فارسلنا، پھر ہم نے بھیجا، علیہم، ان پر، ریحن، ہوا کو، تیز ہوا کو، وجنودن، اور ایسے لشکروں کو، لم تروہا، جسے تم نہیں دیکھ سکتے، وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہے ہیں۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی پریشان حالی کا نقشہ کھینچا ہے کہ اس موقع پر مسلمان تعداد میں بھی کم تھے اور مسلمان فقر و فاقہ میں بھی تھے، انتہائی پریشان تھے، اور ادھر سے بہت بڑا لشکر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا، بہت زیادہ تعداد تھی، بہت زیادہ قبیلے اکٹھے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے میدان احزاب کے اندر مسلمانوں کی پریشان حالی کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا، اذ جاؤکم، جب وہ آئے تمہارے پاس، من فوقکم، تمہارے اوپر کی جانب سے، ومن اسفل منکم، اور تمہارے نیچے کی جانب سے۔ یعنی بعض لوگ جو ہے وہ جہاں مسلمان تھے ایک طرف سے کچھ لوگ آئے، دوسری طرف سے کچھ لوگ آئے، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور پھر گئیں آنکھیں، اور جب پھر گئیں آنکھیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ، اور پہنچ گئے دل، الْحَنَاجِرَ، گلوں تک،
وَتَظُنُّونَ اور تم گمان کرنے لگے بِاللَّهِ اللہ کے بارے میں الظُّنُونَ طرح طرح کے گمان. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ یہاں آزمائے گئے ایمان والے. وَزُلْزِلُوا اور ہلائے گئے زلزالاً شدیدا سخت طور پر ہلائے گئے. تو یہ مسلمانوں کی پریشان حالی کا نقشہ تھا. اس غزوہ کے اندر مسلمانوں کی بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہاں بھی ثابت قدم کیا، اور مسلمان اپنے ثابت قدمی کی وجہ سے اور اللہ کی نصرت اور مدد کی وجہ سے مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی. اب اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں منافقوں کا ذکر کیا ہے. منافق کون لوگ ہوتے ہیں؟ پہلے تو یہ سمجھ لیں، منافق اس کو کہتے ہیں جس کے دل کے اندر کفر ہوتا ہے، لیکن وہ ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا بھی ہے، مسلمانوں کے ساتھ اعمال کے اندر بھی شریک ہوتا ہے. وَإِذْ اور جب یقول المنافقون کہا منافقوں نے، والذین اور ان لوگوں نے، فی قلوبہم مرض جن کے دلوں میں بیماری تھی. یہاں بھی بیماری کفر کی بیماری ہے. ما وعدنا اللہ نہیں وعدہ کیا اللہ نے ہم سے، یا ما وعدنا اللہ ورسولہ جو وعدہ کیا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے، اللہ سوائے اس کے غرورہ دھوکے کے، کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے سوائے دھوکے کے کوئی اور وعدہ نہیں کیا. اس سے کیا مراد ہے؟ جب خندق کھودی جا رہی تھی، اس غزوہ احزاب کا دوسرا نام کیا ہے؟ غزوہ خندق. اس لیے کہ اس غزوہ کے موقع پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے خندق کھودی گئی تھی مسلمانوں نے اپنی حفاظت کے لیے، تاکہ اس خندق کو کافر عبور کر کے مسلمانوں تک نہ پہنچ سکیں. تو خندق کھودنے کے دوران کچھ واقعات پیش آئے تھے. مسلمان بہت بھوکے بھی تھے، بہت پیاسے تھے، بہت پریشان تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے بھوک کی وجہ سے پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے تھے. تو ایک پتھر ایسا، ایک بڑی چٹان آئی جو صحابہ سے نہیں ٹوٹ رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چٹان کو 3 ضربیں لگائیں، اور 3 ضربیں لگانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتوحات کی خوشخبریاں سنائیں کہ روم اور فارس جو اس وقت کی سپر پاور تھیں، کہ ان کو آپ فتح کریں گے، یہ آپ کے قبضے میں ہوں گے. تو اس سے یہ معلوم ہو رہا تھا کہ ایک تو اس موقع پر اللہ آپ کو فتح عطا کریں گے، اور یہ فتح صرف یہاں تک محدود نہیں ہوگی، اور بھی دور دراز کے بڑے بڑے طاقتور قوموں پر اللہ آپ کو فتح عطا کریں گے. تو یہ جو منافق لوگ تھے وہ یہ کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ یہ تو محض دھوکہ تھا، اس میں تو کوئی حقیقت نہیں تھی. وَإِذْ قَالَتْ اور جب کہا طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ ان میں سے ایک جماعت نے، یا اہل یثرب اے یثرب والو، لا مقام لکم نہیں ہے تمہارے لیے کوئی مقام، کوئی ٹھہرنے کی جگہ، فرجعوا پس تم لوٹ جاؤ. یہاں یثرب کو تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا بیٹا. یہ یثرب جو ہے یہ مدینہ منورہ کا پرانا نام تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مدینہ کا نام کیا تھا؟ یثرب. اور یثرب کا معنی ہے ملامت کرنے کا، ملامت کرنا، یہ یثرب کا معنی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو اس کا نام مدینۃ الرسول، مدینہ شہر کو کہتے ہیں، اور رسول اللہ کے رسول، رسول کا شہر، یا مدینہ منورہ یعنی روشنیوں کا شہر، یا مدینہ طیبہ پاکیزہ مقدس شہر، یہ اس کا نام پڑ گیا. تو جب یثرب مدینہ بن گیا، اس کے بعد یثرب کو یثرب کہنے کی ممانت آ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا من سم المدینۃ یثرب فلیستغفر اللہ تعالی ہی طابۃ ہی طابۃ ہی طابۃ، یعنی جس نے مدینہ کو اب یثرب کہہ کر پکارا اس کو چاہیے کہ اس نے یہ گناہ کا کام کیا ہے وہ اللہ سے توبہ استغفار کرے، یہ پاکیزہ اور مقدس جگہ ہے. تو یہ بات آپ سمجھ چکے ہوں گے. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ جب کہا ان میں سے ایک جماعت نے، یا اہل یثرب اے مدینہ والو. اب یثرب سے کیا مراد ہے؟ مدینہ. یعنی منافقوں نے
جو مسلمان مدینہ والے تھے ان مسلمانوں کو ایسے ہی بہکانے کی کوشش کی جیسے بدر کے موقع پر شیطان مسلمانوں کو ڈرا رہا تھا۔ تو یہ منافق کہنے لگے لا مقام لکم فرجعوا، تمہارے لیے اب کوئی ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، یعنی یہاں اب مزید آپ ٹھہرو گے تو آپ کے لیے موت ہی موت ہے، اس لیے فرجعوا، لوٹ جاؤ۔ وَيَسْتَأْذِنُوا، اور اجازت طلب کی فریقم منہم، ان میں سے ایک جماعت نے، النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقولون، اور انہوں نے کہا ان بیوتنا، بے شک ہمارے گھر، عورتن، کھلے ہیں، یعنی ہمارے گھروں کی حفاظت نہیں ہے، حفاظتی کوئی انتظامات نہیں ہیں، وما ہی بعورتن، حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں تھے، وہ کھلے نہیں تھے، ان یریدون الا فرارا، وہ تو صرف بھاگنا چاہتے تھے، وہ تو صرف بھاگنا چاہتے تھے۔ تو بیٹا یہ بات سمجھ لیں کہ کچھ منافق بہانہ لگا کر جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے، کچھ منافق بہانہ لگا کر جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور آ کر کہنے لگے کہ ہمارے تو گھر کھلے پڑے ہیں، لہٰذا آپ ہمیں اجازت دے دیں کہ ہمیں ہمارے گھروں کے بارے میں خطرہ ہے، چوری کا، ڈکیٹی کا، اور اپنی خواتین کی عزت کا خطرہ ہے، لہٰذا آپ ہمیں اجازت دے دیں تاکہ ہم یہاں سے واپس چلے جائیں۔ تو اللہ رب الجلال نے ان کی اس بہانے کو واضح کر دیا کہ ان کے گھر کھلے نہیں تھے، ان یریدون الا فرارا، یہ تو صرف بھاگنا چاہتے تھے۔ ولو دخلت، اگر داخل ہوں علیہم ان پر، من اقطارہا، اطراف سے، ثم پھر، سئلوا الفتنۃ، سوال کیا جائے ان سے فتنہ کے بارے میں، لآتوہا، تو وہ آ جائیں، وما تلبسوا بہا، اور وہ نہ ٹھہریں، الا یسیرا، مگر تھوڑی دیر۔ اس آیت کو بیٹا اچھی طرح سے سمجھیں کہ کیا مطلب ہے کہ اللہ رب الجلال نے ان منافقوں کے کفر کو واضح کیا کہ ان کے دلوں کے اندر مسلمانوں کی صحیح، مسلمانوں کا اچھا تعلق اور محبت نہیں تھی، بلکہ کافروں کی محبت تھی، اور یہ مسلمانوں سے تو ہیلے بہانے لگا کر بھاگنا چاہتے تھے۔ اور فرمایا کہ اگر یہاں پر یہ منافق لوگ یہ کافروں کے ساتھ ہوتے اور کافروں کے اوپر کوئی جماعت حملہ آور ہوتی اور وہ ان کو خانہ جنگی کے لیے بلاتے اور پکارتے کہ آپ ہماری مدد کرو، تو لآتوا، یہ فوراً آ جاتے، وما تلبسوا بہا الا یسیرا، اور نہ ٹھہرتے، اگر ٹھہرتے بھی تو تھوڑی دیر، اتنی دیر میں جتنی دیر میں ہتھیار وغیرہ سنبھالے جاتے ہیں۔ وَلَقَدْ كَانُوا، اور البتہ تحقیق، کانوا عاہد اللہ من قبل، یہ اللہ سے اس سے پہلے وعدہ کر چکے تھے۔ کیا وعدہ کر چکے تھے؟ لا یولون الادبار، کہ یہ پیٹھ نہیں پھیریں گے، وکان عہد اللہ مسئولا، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو بیٹا یہ منافقین نے کیسے، کب وعدہ کیا؟ آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ جنگ احد کے موقع پر مسلمانوں کی طرف سے 1000 کا لشکر تھا، لیکن 300 منافقین راستے سے بزدلی کی وجہ سے واپس آ گئے تھے۔ جب مسلمانوں کو احد کے موقع پر فتح حاصل ہو گئی، مسلمانوں کا نقصان تو ہوا تھا، لیکن پھر بھی آخر میدان کو چھوڑ کر کافر بھاگے تھے۔ جب مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی تو یہ منافق پھر مسلمانوں کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ دیکھو ہم نہیں آ سکے تھے، اگر ہم ہوتے تو ہم یہ کر دیتے، ہم وہ کر دیتے، اس طرح کی باتیں جو ہے وہ کرتے رہے، اب ہم کبھی بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ سے نہیں بھاگیں گے۔ تو یہ وعدہ کیا تھا انہوں نے اللہ کے ساتھ کہ اب ہم کبھی بھی جو ہے وہ میدان کو چھوڑ کر بھاگیں گے نہیں، لیکن یہاں میدان احزاب کے اندر، غزوہ احزاب کے اندر پھر بھاگ گئے۔ سن 3 ہجری کے اندر غزوہ احد ہوا، وہاں وعدہ کر رہے ہیں، اور 5 ہجری کے اندر غزوہ خندق ہوا ہے، وہاں پھر وعدہ توڑ رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں وکان عہد اللہ مسئولا، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ بیٹا مجھے امید ہے آپ آیات کا ترجمہ بھی سمجھ گئے ہوں گے، اور ان آیات کا آپ مفہوم، ان آیات میں جو باتیں آئی ہیں وہ آپ اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اب چند ایک سوالات ہیں جو آپ دیکھ لیں آج کے اس سبق سے متعلقہ۔ نمبر 1، غزوہ احزاب میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت کیسے حاصل ہوئی؟ اس کا جواب آپ آیت نمبر 1 میں پڑھ چکے ہیں کہ تیز ہوا کے ذریعے سے اور فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔
غزوہ احزاب کے دوران آزمائش کی گھڑیوں میں اہل ایمان اور منافقین کا طرز عمل کیا تھا؟ اس سوال کا جواب کہ اہل ایمان کا ایمان تو مزید بڑھ گیا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے وعدہ کیا گیا تھا اس پر جو ہے وہ ثابت رہے، اور اس پر جو ہے وہ مضبوط تھے کہ ضرور یہ وعدہ پورا ہوگا۔ جبکہ منافقین کا طرز عمل کیا تھا؟ منافقین تو کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ جھوٹا تھا، دھوکہ تھا، یہ تو محض دھوکہ تھا، یہ وعدہ ٹھیک نہیں تھا، اور وہ بھاگنا چاہتے تھے، اور بھاگنے کے لیے انہوں نے ہیلے اور بہانے بھی تلاش کیے۔ تیسرا سوال، اللہ تعالیٰ نے غزوہ احزاب میں مسلمانوں کی پریشان حالی کا نقشہ کن الفاظ میں کھینچا؟ یہ نقشہ جو مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ نے پریشان حالی کا کھینچا، یہ اذ جاؤکم من فوقکم، یہ آیت نمبر 10 کے اندر، ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنونا، یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی پریشان حالی کا نقشہ کھینچا۔ تو بیٹا سبق کے آخر میں الکلمات والتراکیب بھی ہیں، ان کو بھی اچھی طرح سے آپ نے یاد کر لینا ہے، اور اسی طرح یہ جو سوالات میں نے آپ کو دیے ہیں، 3 سوال ہیں، ان کے جوابات بھی میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، یہ بھی اچھی طرح سے آپ نے یاد کرنے ہیں۔ بیٹا یہ ہمارا رکوع کافی لمبا تھا، آدھا آج کیا ہم نے، آدھا انشاءاللہ ہم کل کریں گے۔ آپ اچھی طرح سے اس کو یاد کر لیجئے گا۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔